سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد حکمت ہے، یعنی کہ مقصد ہمارے ساری ایکٹیویٹی کا یہ ہے کہ وزڈم جو ان چیزوں کے پیچھے ہے اس سے آشنا کرایا جائے. آپ کوئی بھی علم لے لیں، کوئی بھی آرٹ لے لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 درجے ہیں. ایک انفارمیشن کا درجہ ہے جو کہ اس کے فزیکل ایسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری ایسپیکٹ. دوسرا شاید نالج کا لیول ہے جو اس کے پرنسپلز اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے تعلق رکھتا ہے. مگر شاید جو سب سے اہم اس کا درجہ ہے اور سب سے اونچا ہے وہ اس کی حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے، جو اس کے پرپس اور میننگ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس کا یونیورسل ایسپیکٹ ہے. تو اس سوچ کے تحت ہم نے کہا ہم کوئی بھی چیز پیش کریں گے تو اس میں جو روایتی تصور ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ، اس میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو عادت ماڈرن پیڈاگوجی کی ہے کہ ہم انفارمیشن کی سطح اور زیادہ سے زیادہ نالج کی سطح تک ہی چیزوں کو محدود رکھتے ہیں. اور اس طرح کیوں ہے وہ آپ اس کورس میں آہستہ آہستہ ڈسکور کریں گے کہ ہم نے نالج کو بھی زیادہ انفارمیشن سائٹ پہ لے آئے، کیونکہ حقیقت کا تصور جو ہے وہ مادی بنیادوں پر قائم ہے نا. سائنس از واٹ ٹیلز اس واٹ ریالٹی از. So that's a different way of looking at the world. Whereas this course is designed uh, as taking for granted that there are these levels of doing always has a meaning, and ultimately it has to do with the purpose of life. Why do we do anything if it has no connection? Wisdom ultimately is to connect to the purpose of things. تو وہ چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اس میں وزڈم کا پہلو ہمیں ہمیشہ یہ بتائے گا کہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے. تو اس چھوٹی سی تمہید کے بعد اصل مقصد آج کی اس پہلے سیشن کا یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کا تعارف جو ہے وہ حاصل کریں. سو میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے کہ I have a bachelor's from LUMS, social sciences میں. اس وقت social sciences تھوڑا broad تھا, so it was mostly development studies, history, anthropology پہ focus تھا when I graduated. After graduating, میں نے public relations میں internships کرنی شروع کر دی. I went forward and got my master's from Northwestern University in communications. اس کے بعد basically I've been working in public relations with a focus on business to business in the food industry. Just to maybe get a little bit more of knowledge about this Islamic philosophical area. So I just thought I would just get started and learn a little more. میرا نام رابعہ ہے. میں جی I'm a faculty of English literature at National University of Modern Languages, and I'm currently working on my PhD dissertation. I've already written in my email that I feel alienated with whatever I've read so far. It's like it's not who I am. It has no connection to the world that I live in. It's like I'm sort of rootless. جی السلام علیکم. میرا نام آبان ہے. آج آئی ہیو کنیکٹڈ فرام کوالالمپور ملیشیا, بٹ میں یہاں صرف اکتوبر سے ہوں. اس سے پہلے میں پاکستان میں رہتی تھی, وہیں سے تعلیم اینڈ ایوری تھنگ. I have an academic background. I started in economics, worked in the development sector, and then my last degree was an MPhil in development studies from Oxford University. تو اس کورس کو جوائن کرنے کی میرے لیے 2 وجوہات ہیں. آئی تھنک پہلی وجہ ملتی جلتی ہے ود دا پرسن ہو اسپوک بفور می, اینڈ مجھے یہ لگتا ہے جیسے میری جو ساری ایجوکیشن ہے وہ اٹ ہیز اورینٹیڈ می ٹورڈز دا ویسٹرن فلاسفی اور وے آف لائف اینڈ دا ورلڈ ویو. But I feel disconnected with historically and I would say intellectually with the traditions which are more religiously and geographically close to where I am. And the second equally important reason is کہ جو میری یا شاید میری جنریشن کی orientation اسلام کے اوپر ہے,
وہ آپ نے جیسے کہا نا انفارمیشن کے لیول تک ہے. وی ہیو اے ویری لٹرل orientation of the religion that we claim to believe in. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کورس تھوڑا ہمیں اس سے آگے لے کے جائے گا, and it will help us understand Islam and Islamic beliefs, ideas, philosophies at a much deeper level, at a more of the heart rather than the mind. So میں نے تو عمر گزار لی, بہت اچھی سی سرکاری نوکری ایجوکیشن میں رہے تھرو آؤٹ آلموسٹ 50 years of teaching and all that. انگلش بھی رہا, لینگویج بھی رہی, لٹریچر, بیسکلی ایڈمنسٹریٹو بھی. لیکن ابھی میں لکھنے کے مرحلے میں آتی ہوں اور بہت دفعہ بچوں کے لیے کچھ لکھنا چاہتی ہوں, اور یہی تلاش میں تھی کہ بچوں تک وہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں, اور ان کو جب میں خود ادھر ادھر سے ایکسپلور کرتی تھی تو مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ میں کتنا how very authentic am I and if I am really getting the spirit of it or not. تو اس تلاش میں مجھے میری ایک دوست نے انٹروڈیوس کیا ہستہ نیز سے, اور میرا ارادہ تو ہے کہ آپ کا ہر کورس کرنے کا جب تک مجھے وزڈم مل نہیں جاتی. جی میرا نام محمد قاسم ہے اور میں نے ایم فل پولیٹیکل سائنس کیا تھا فارمل کرسچن کالج سے, 2016 میں کمپلیٹ کیا, اور ابھی ریسنٹلی ایک ایم اے کیا ہے یونیورسٹی آف سسیکس سے سوشل اینڈ پولیٹیکل تھاٹ میں. تو جو میرا انٹرسٹ ہے ایکڈیمک انٹرسٹ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے پوسٹ کلونیل تھیوری میں اور کریٹیکل تھیوری میں, اور وہیں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے ٹو لک ایٹ یوروسینٹرسزم آف ویسٹرن فلاسفی, اسپیشلی پولیٹیکل اینڈ سوشل فلاسفی. اور اسی لیے میرا شوق پیدا ہوا کہ مسلم فلاسفی پڑھوں, اسی ریفرنس سے کہ ویسٹرن فلاسفی کو بھی سمجھ سکوں, ان کی یوروسینٹرسزم کو بھی, اور خود ویسے مسلم پولیٹیکل تھاٹ یا مسلم تھاٹس سویلائزیشن پہ کچھ سمجھ آ جائے. میں بھی قاسم کے ساتھ پڑھی, اس کے بعد سینٹرل یورپین یونیورسٹی سے ایک اور ماسٹرز کیا ہے نیشنلزم اسٹڈیز میں. مجھے انڈر گریجویٹ کے ٹائم سے فلاسفی میں اور انٹلیکچوئل ہسٹری میں انٹرسٹ رہا, لیکن اگین موسٹلی یورپین پرسپیکٹوز پڑھے, ویسٹرن یورپین فلاسفی. ریسنٹلی میں ڈاکٹر باقر سعید کے ساتھ لمس میں کام کر رہی تھی. ان کا کورس تھا فلاسفی اینڈ تھیولوجی ان دی میڈیول اسلامک ورلڈ. سو وہاں سے میں نے پھر پڑھنا شروع کیا, اور میں زیادہ میڈیول ایرا سے فیملیئر ہوں. سو اس کورس میں آئی واز انٹرسٹیڈ کہ تھوڑا, کیونکہ اس کورس میں ہم لوگ اس ریجن کے بارے میں کم پڑھتے ہیں, زیادہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں. So currently I'm working at a US-based accounting firm. ساتھ میں I'm pursuing CFA as well. لیکن بیسکلی یہ کورس پرسیو کرنے کا ریزن یہ تھا کہ موسٹلی جو ہم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پرسیو کرتے ہیں سو وہ بہت ہی ویسٹرن لینس کے تھرو پڑھایا جاتا ہے, یا آپ جو بھی آپ خود ایکسپلور کرتے ہیں تو ایز اے بائی ڈیفالٹ لینس پریزنٹ کری جاتی ہے, لیکن اٹ از ون آف دا ویوز. تو اس لیے ضروری ہے کہ ملٹیپل ویوز کو آپ ایکسپلور کریں اور جانے کے ریئلٹی کتنی ڈائیورس ہے. I was born and bred, raised in England, and my education background is in economics and political science. The work background is varied, so I've worked in the civil service here, then in banking and business consultancy. The reasons for doing this course are varied. So I've always been close to my Islamic tradition, and I've done various courses from the Western perspective, including recently one on the wisdom tradition in world traditions and world philosophies, but it didn't include anything on Islam. So during the entire course, I would always try and bring out the Islamic perspective within the class, and it always surprised me and it surprised the teachers and the other participants the depth that Islam had to offer, where it encapsulated everything that every other tradition has, and then so much more. I also recently started studying Arabic and Persian over here, and I have an attachment to Urdu, though I don't get a chance to really use it now. And this course, it has a nice arc where it's an extended course over the duration of a year, purely from the Islamic perspective with Muslims. And so I've never had this kind of an opportunity.
اینڈ آلسو کیونکہ وہ اردو کا بھی جو شاعری کا کورس آپ کے یہاں ہوا تھا اس میں شرکت کرنے کا موقع نہیں ملا, تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک موقع ہوگا کہ اردو بولنے کا بھی کچھ عادت ہو جائے گی اور سننے سے بھی کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ خیر کرے. My name is Zainab Chaudhary. I've completed my undergraduate degree from LUMS in Economics and Political Science. I wanted to join this course to gain an understanding of Islamic theology because I've always had an interest in theology in general, not just Islamic, but in all religious theology. So, and I also have an interest of pursuing this formally in the future as well. So this is kind of like the start for me in that direction. میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ میرا کام ان گریجویٹ اسٹڈیز از پارٹلی ریلیٹڈ ٹو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, comparing that and having conversations with Japanese philosophy and mid-20th century Western intellectual tradition. So کام تو کافی چلتا رہتا ہے and I've often had the opportunity to interact with the Islamic intellectual tradition. So I've been fortunate in that way. But this is another opportunity, so every opportunity has its own blessing, has its own merit. So I'm here again, and thank you for the opportunity. So my name is Shakura Nazir. I was born and raised in Doha, Qatar, and then I did my medical school from Lahore, Fatma Jinnah Medical College. Now I am a resident physician in emergency medicine in Doha, and the reason I registered for this course is just to learn more about the worldview of Muslims throughout the ages, especially before the colonial period, and how the Muslims related to the divine in their everyday life classically, and to learn more about the intellectual and artistic tradition of the subcontinent Muslims, and to delve more into the history and philosophy and the spiritual sciences. اچھا, میرا ویسے تو بیک گراؤنڈ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ لاء میں ہے. لمز اور یو سی برکلی سے میں نے بی اے ایل ایل بی اور ایل ایل ایم کیا, لیکن مجھے کچھ جسٹ نہیں لگا لیگل سسٹم, لوکل بھی گلوبل بھی, تو میں نے سب کچھ وہ چھوڑ دیا اور یوتھ امپاورمنٹ, سوشل انوویشن, اکنامک ڈیولپمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا. ہفت و نیس سے اسی طرح تعارف ہوا کامل صاحب سے, اور وہ چلتا رہا, اور اسی سلسلے کو بڑھانے کی کوشش میں نے کہا چلو یہ کورس بھی لے لیتے ہیں, اپنا بھی obviously فائدہ تو ہوگا کہ it will bring us one step closer to finding who we are. میرا نام سکینہ ہے and I did my architecture from BNU University, اور currently I'm working with Aga Khan Foundation as a project architect. So, and probably the reason for joining this particular course would be that throughout my academic career, like while studying, I would always try to find connections between like spirituality or what exactly is Islam and whatever its teachings are, and then implement those ideas into my projects and whatever design I would do. And after graduating, I sort of felt that wo connection thoda aista aista as like hum real life mein enter karte hain. University mein it's all very hame bahut sab kuch it's like a fantasy, and something is very like bahut enlightened kar rahe hote hain ye sare aspects. So as I was during quarantine, I kept looking for courses jo main karti rahu sath sath with my job, because wahan pe we currently hum log Lahore Fort ko conserve kar rahe hain. So uske andar bahut like architectural aspects mein tile work hai, fresco paintings hai. So I just wanted to learn something of like artistic Islam, like Islam mein art kahan se aata hai, spirituality kahan se aati hai, and sort of take that further, probably masters koi cheez mein kar lun. So this is sort of like just an awareness sort of a journey jahan pe main sab kuch seekhun ki maybe there is something here jo ki main professionally bhi use kar sakti hu. میں ویژول آرٹسٹ ہوں اور این سی ایس سے گریجویشن کیا میں نے منیچر پینٹنگ میں. دین آئی ڈڈ مائی ایم فل. بیسکلی میں پہلے 2 years کا اسٹوڈیوز نے کورس انٹروڈیوس کرایا تھا, نصاب سرچ آف وزڈم اینڈ آرٹ اینڈ کا, وہ میں نے جوائن کیا تھا, اور آئی لرن سو مینی تھنگس جو میں نے ایم سی اے میں نہیں سیکھی تھی. اور ان 2 سالوں میں میرے کام میں جو میں پینٹنگز بناتی ہوں اس میں بہت ایک
چینج آیا بہت بڑا, جس سے I gain lot of information through this course, I gain lot of knowledge through understanding. لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے there is a little bit lack of wisdom in it. تو بیسیکلی اس کو جوائن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے کام میں ایک وزڈم ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں, جو کہ اس طرح سے سنے بغیر, بات کیے بغیر وہ سمجھ نہیں آتا. بیسیکلی میرا نام حسین مہدی کاظمی ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اب کافی سینئر ہو چکا ہوں عمر میں بھی, اور اپنی زندگی کے تجربوں میں بھی. میں پاکستان میں پیدا ہوا اور میری تعلیم و تربیت پاکستان میں ہوئی, لیکن وہ ساری تعلیم و تربیت جیسے ہم سب کی ہے, وہ میرے زمانے میں بھی وہ جو تھی وہ اس کا مغربی اثر ہم پہ زیادہ تھا. لیکن ہمیشہ سے ہماری زندگیوں میں ایک جس کو انگریزی میں انڈر کرنٹ کہتے ہیں, وہ ایک انڈر کرنٹ تو دکھائی دیتا تھا کہ جو جس کا ہماری اپنی تہذیب سے تعلق تھا. اور جب سے میں امریکہ آیا کوئی 25 سال قبل, تو اور اس سے پہلے میں جب انگلینڈ میں اپنی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہا تھا, تو وہاں بھی ہمیشہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. اور جب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم ہیں کون. تو یہ جستجو جو ہے وہ اور زیادہ زور پکڑ گئی کہ جب میری اپنی اولاد ہوئی, اور وہ اولاد کے جو امریکہ میں پلی بڑھی ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان کو اپنے اسلاف کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنی جڑوں کا علم ہونا چاہیے. تو یہ کچھ تلاش میری بھی ہے کہ اب ان چیزوں کو کچھ جن سے ہماری بہت گہری آشنائی نہیں ہے, ان کو ذرا غور سے دیکھا جائے اور ان سے گہری آشنائی پیدا کی جائے. جناب وقار احمد خان میرا نام ہے, اسلام آباد میں آج کل میں بیسڈ ہوں. تعلق علمی حوالے سے تو میرا انجینئرنگ سے تھا. شروع میں انجینئرنگ پڑھی, 13 سال پروفیشنل انجینئر کے طور پہ کام کیا. پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ نہیں صاحب, دنیا میں اور ترقی کرنی ہے تو یہ تو اس رستے سے شاید نہ ملے. تو MBA کرنے کے بعد کارپوریٹ مینجمنٹ میں آگے, پچھلے 15 سال سے کارپوریٹ مینجمنٹ میں. اب کچھ عرصے سے کچھ اپنی ذات کی جستجو چل رہی ہے, تو یہ ہست و نیست کے بارے میں علم ہوا. تو کافی خود غرضانہ قسم کا مقصد ہے میرا اس کورس کرنے کا. کچھ سوالات ہیں اپنی ذات سے متعلق, ان کی تلاش ہے کہاں. So by profession, I'm an English language teacher, and I also have a degree in English literature. So again, you can see that everything is so modernized and westernized. Personally, I have always been, not always, but like for the last 6 or 7, 8 years, I've been interested in Rumi and our spiritual legacy, Iqbal. And because of the lack of time and my job, I feel like I don't have the time and energy required to read tons of books which will give the knowledge. تو اس کورس کو اس سے میں نے جوائن کیا کہ جو ہماری لاسٹ میرے لیے اسلامک انٹلیکچوئل جو لیگیسی اور وزڈم ہے, وہ اتنے سارے لوگوں کو ڈسکس کر کے اس میں سے جو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ٹچ رہیں اپنے آبا کے علم سے, جس سے ہم نہیں ہیں, اور خود تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے اتنی 100 آف بکس پڑھیں. تو آپ سب لوگوں میں سب سے نکمی اور نکھٹو میں ہوں. اس لیے I'm hoping کہ I will learn as much as I can, and I'm really very happy and super excited to be part of this course. And thank you so much for accepting me. امجد وحید میرا نام بتایا تیمور صاحب نے جیسے. تو میں کچھ عرصہ اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن پڑھاتا رہا ہوں جی. لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے UMT, تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کچھ عرصہ, اور پھر وہیں پہ اسکول آف ایڈوانس اسٹڈیز میں ڈائریکٹر اسکول آف ایڈوانس اسٹڈیز کے طور پر. تو 11 سال تقریباً اس ادارے میں اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کو ہی
पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। तो इसी को पढ़ने के लिए अपना जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, एकेडमिक बैकग्राउंड, तो इसी के लिए रिलीजियस स्टडीज से भी गुजरे, इस्लामिक स्टडीज से, हिस्ट्री भी पढ़ी इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन को समझने के लिए ही। तो सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी काम होता रहा, तो इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से भी इसी हवाले से गुजरे, और आखिर में फिर एंथ्रोपोलॉजी वाले भी, क्योंकि कल्चरल स्टडीज, सिविलाइजेशनल स्टडीज, उनका भी एक मौजू रहा ये। तो लेकिन बेसिक कंसर्न यही था कि इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन, तो उससे जो भी मुतल्लिका शोबाजात थे तो उनमें पढ़ते रहे। तो इसके हवाले से जैसे बताया तैमूर साहब ने कि वहाँ पे पीएचडी और एमफिल इसी नाम से, इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन के नाम से ही हम उस प्रोग्राम को लॉन्च किया आज से 9-10 बरस पहले। तो अब उसके ग्रेजुएट्स भी फारिग हो रहे हैं, पीएचडी के लोग भी, एमफिल के भी काफ़ी सारे। तो साथ एक जर्नल ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन जो है, तो HEC रिकग्नाइज जर्नल है हमारा यहाँ पाकिस्तान में ही, तो उसके एडिटर के तौर पे भी साथ काम करने का मौका मिला। तो तकरीबन 10 बरस 11 बरस से हस्तनीस में भी इन्हीं मौजूआत के हवाले से ही इकट्ठे होते रहते हैं। तो तैमूर साहब ने जैसे बताया कि कोई तकरीबन 4 बरस 4.5 बरस पहले ये यूनिवर्सिटी की लाइफ छोड़ के जो हमारी कन्वेंशनल एकेडेमिया है उससे निकल के वापस अपने इलाके में आके देपालपुर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, तो वहाँ पे गांव अपना जो है डोला पुख्ता, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल पैटर्न पे जो है तालीम का एक बिल्कुल बुनियादी सा इदारा, यूँ कह दें कि प्री स्कूल से शुरू करके आगे एक स्कूल के पैटर्न पे उसको लेके जाने का, तो उस पे काम शुरू किया है। अभी यूँ कह लें कि उसकी कंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है बिल्डिंग का, तो कुछ 2-3 माह तक हम उसका यूँ कह लें कि आगाज करने जा रहे हैं बाकायदा। तो ये एक मेरा यूँ कह लें कि इस हवाले से एकेडमिक तारफ है। तो और कोई सवाल इस हवाले से हो तो, बाकी बातें तो अगले सेशन में होंगी। ठीक है, मैंने कहा अगर आप कुछ इस ओवरऑल कोर्स के कह लें कि अहमियत या इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। जी जी, ये एक साला जो हमारा ये प्रोग्राम है जो ऑफर किया गया आप सबको, तो इसके जो ओवरव्यू की जो बात है इस हवाले से, डिफरेंट कोर्सेज पहले भी यहाँ हम ऑफर करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये रवायती हिकमत के हवाले से, इसको रवायती दानिश और हिकमत के हवाले से इस कोर्स को जो नाम दिया गया, तो कुरान के अंदर भी, हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज़ में, हमारे रवायती उलूम के अंदर भी इल्म और हिकमत, इनको अलहदा से देखने की एक रवायत मौजूद है। कुरान भी इल्म की इस्तिलाह भी अलहदा से बोलता है और हिकमत की इस्तिलाह भी अलहदा से बोलता है। तो इल्म वाले और हिकमत वाले, तो ये दो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हमेशा से हमारी रवायत में इस्तेमाल होती रही। तो इसका हमारा जो कोर्स है, ये इसका फोकस हिकमा है, इल्म के साथ साथ हिकमत भी इसके अंदर, और यही वो एक बुनियादी फ़र्क है जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर और हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर है कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम है वो सिर्फ कई दफ़ा जैसे बताया कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन से आगे निकल के फिर नॉलेज की एक सतह भी है, अगली लेयर जिसको इल्म कह रहे हैं हम, और नॉलेज से आगे फिर हिकमत की, विजडम की, ये भी एक रवायत मौजूद है हमारी दीनी रवायत के अंदर भी, इस्लामी रवायत के अंदर भी, और हर रवायती माशरे के अंदर ये मालूमात, इल्म और हिकमत, ये 3 अलहदा लेयर्स रही हैं, 3 अलहदा सतहें रही हैं। तो इस कोर्स का एक बेसिक कंसर्न तो यही है कि मालूमात
اور علم کے ساتھ ساتھ حکمت جو ہے تو اس کو بھی آپ کسی حد تک ایکسپیرینس بھی کریں اور اس کو سیکھیں. ہمارے ہاں تعلیمی روایت جو رہی اس کے اندر ہم تعلیم و تربیت کی اصطلاح تو آج کافی بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے تادیب کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، ادب سے تعدیب. تو تعلیم کے لیے زیادہ ایک کمپریہنسو ورڈ جو ہے وہ تعدیب کا ہے. اور یہ ہمارے اس حوالے سے کچھ لوگ جیسے سنگاپور سے غالباً کوئی پارٹیسپینٹ یہاں پہ موجود ہیں، تو اللطاس فیملی جو ہے، نقیب اللطاس خصوصاً، تو انہوں نے جو اسلامائزیشن آف نالج کا اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور آغاز میں ایک شعبہ وہاں پر جس کا قیام بھی ملیشیا کے اندر ایسٹیک کے نام سے کیا تھا. بعد میں وہ خیر اس کا رخ بدل گیا اور وہ ٹرپل آئی ٹی نے اس کو اور انداز میں لے کے چلے. وہاں پہ پولیٹیکل جو سیاسی تبدیلی جو آئی، انور ابراہیم کی بجائے مہاتیر محمد جب تھے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوئے تو اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا. تو انہوں نے بھی اپنا کام جو تھا تو اس کو تعدیب کی بنیاد پہ رکھا. تو تعدیب جو ہے اس کے اندر معلومات بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے، ادب اور حکمت بھی ہوتی ہے. تو اس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ کورس اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر ہم معلومات سے لے کر حکمت تک اپنے مختلف موضوعات جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے. الحکمہ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں یا اس کو یک سالہ کورس حکمت کے حوالے سے جب کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم علم کو اور معلومات کو بالکل اگنور کرتے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر حکمت کی روایت کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کا تذکرہ بھی ہوگا اور اس کی پریکٹس میں بھی جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک اس کورس کے حوالے سے، اس کے نامنکلیچر کے حوالے سے ایک بہت اچھی بات ہے جو تیمور صاحب نے اس کو یہ نام دیا. تو آگے جو میرا اسپیسیفک اس پہ کورس ہے جس کی بات ہم نے بریک کے بعد کرنی ہے، اس کے اندر بھی اسی کا ایک ریفلیکشن اس کورس ٹائٹل کے اندر بھی آئے گا، اس کی بات ہم وہاں پہ کریں گے. تو یہ ایک عرصے سے ہستونیست نے اپنے جو مختلف کورسز جو آفر کیے یہاں پہ، تو وہ یوں کہہ لیں کہ ایک 10-11 سال کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے گزرنے کے بعد تو یہ کورس بذات خود ایک انڈیپینڈنٹ کورس کے طور پہ اس کو دیکھنا تو ایک بات ہے، اور دوسری طرف ہستونیست کا 11 سال کا جو ایک تجربہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کورس کو ڈیزائن کرنے میں اور اس کورس کو آفر کرنے میں وہ سارے کا سارا ایکسپیرینس سمٹ آیا ہے. تو یہ کورس ایک طرح اس پورے عرصے کی ایک 10-11 سال کی جو ایفرٹ ہے اس کا ایک ایسنس ہے، اس کا ایک نچوڑ ہے جو انشاءاللہ اس سال کے اندر جس تجربے سے ہم گزریں گے اس کورس کے نتیجے میں